अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं काब बिन अशरफ यहूदी के महल पे हाजिर हूँ। ये वो महल है जहाँ पे सहाबा कराम की भी आमद हुई है, इसलिए मैंने कहा हाजिर हूँ, वरना मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये काब बिन अशरफ गुस्ताखे रसूल था और अपनी शायरी के जरिए से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ किया करता था। चंद सहाबा कराम रात के हिस्से में इसके घर में दाखिल हुए और इसी घर में उसको वासिल जहन्नम किया, काब बिन अशरफ। और ये कुरैशियों का साथ देकर कुरैशियों को जंग पे उभारा, जिसके नतीजे में गज़वे खंदक का मार्का दरपेश आया था। नाज़रीन, इस वक्त मदीने पाक के अंदर एक खास मकाम है जहाँ पर उमैया बिन ज़ैद के लोग रहा करते थे। इनका ताल्लुक अंसार से था और ये इनके महल्लात हैं। देख लें आप, दौर कदीमा के 1444 साल कबल पुराना ये मकान है। और इस कुएं पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवी हो चुकी है। ये काले पत्थरों से निकला हुआ खरा पानी था। जब सरकार यहाँ तशरीफ लाए तो बनु उमैया के लोगों से पूछा, उमैया बिन ज़ैद के लोगों से पूछा इस कुएं का नाम क्या है। तो लोगों ने बताया इसका नाम असरा है, आइन सीन रा, असरा। तो हुजूर ने फरमाया इसका नाम यसरा है। यसरा का माना होता था आसानी, और असरा का माना सही नहीं था। हुजूर ने इसका नाम तब्दील फरमाया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लुआब दहन भी दाखिल फरमाया और इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई। पुराने महल्ला थोड़ा सा आप ऐसे जाए। ये वादी बतहान है, जिसको हदीस में कहा गया कि जन्नती वादी। दो वादियां हैं यहाँ पर, वादी बतहान और वादी अकीक। वादी अकीक में हम जाएंगे बाद में। ये वादी बतहान है जहाँ की मिट्टी को खा के शिफा की मिट्टी कहा जाता है। और इस तरफ जो है, जिस तरफ अभी जा रहे टर्न मारा, इस तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई थी। एक कुआं है जिसको हदीस में कहा गया कि जन्नती कुआं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन और शहद मुबारक इस कुएं में मिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से पानी भी मिल जाता है।
ناظرین اس وقت ہم بیر غرض کے کنویں پہ موجود ہیں۔ حدیث میں اس کنویں کا ذکر ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اور شہد مبارک اس کنویں کے پانی میں شامل فرمایا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پانی کو نوش بھی فرمایا کرتے تھے۔ مدینے کے 7 بڑے کنویں ہیں جس کنووں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ ان 7 کنووں میں سے ایک کنواں یہ ہے جس کا نام ہے بیر غرض، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد بیر غرض کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ظاہری، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر آئے تھے اور 7 مشکیزیں یہاں سے بھر کے لے کر گئے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے اس پانی سے غسل دیا گیا تھا۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، اور یہاں سے آگے کا سفر ہے۔ المدرسہ قرآنیہ الرابعہ للاطفال، یہاں پہ یہودنوں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دعوت پر مدعو کیا تھا۔ جب آپ تشریف لے آئیں تو انہوں نے آپ کے لباس پر غلط کمنٹ کیا، تو اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے لیے جنتی جوڑا یہاں پہ نازل فرمایا۔ یہ مکان ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس مکان کو مدینے کے لوگ، اطراف کے لوگ انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور وہ پیچھے جو باغ ہے اس باغ میں بھی آپ کو اتاریں گے، باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے ایک اور زیارت وہاں بھی اتریں گے آپ۔ ناظرین اس وقت ہم مقدس مقام پر ہیں۔ یہ جو مکان دیکھ رہے ہیں جو زمین سے بالکل پست ہے، زمین سے تقریباً 2-2.5 میٹر اونچی بلندی ہے اس کی عمارت کی۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان ہے۔ اس کو بیت ہدن بھی کہتے ہیں۔ بیت ہدن اس لیے کہتے ہیں کہ کربلا سے جو لٹا ہوا قافلہ آیا تھا یہیں پہ رکا تھا، اور اہل مدینہ پر قیامت قائم تھی۔ اہل مدینہ یہیں ٹوٹ پڑے تھے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے، ہر آنکھیں اشکبار تھی، ہر دل بے قرار تھا، تو قیامت والی کیفیت تھی وہ۔ اور انہی کے مکان کے قریب اس طرف جو ہے ایک کنواں ہے جو مکان کے اندر ہے۔ ابھی دیکھنا محال نہیں ہے کہ ابھی یہ کام کر رہے ہیں، مہینے کے بعد یہ خود اوپن کر دیں گے اس کو کام پورا ہونے کے بعد۔ وہ کنویں کا نام ہے بیر یافور، اور بیر اہل بیت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یافور اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دراز گوش کے اوپر سفر فرمایا کرتے تھے اس کا نام یافور حضور نے رکھا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں خیبر کی جنگ میں وہ آیا تھا، اور حضور سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کرتا تھا، بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس یہودی کے پاس میں تھا جب میرے پیٹھ پہ بیٹھتا تھا میں اس کو گرا دیتا تھا، اسی لیے اللہ نے میری پیٹھ آپ کے لیے بنائی ہے۔ حضور سے بڑی محبت کرتا تھا، حضور نے اس کا نام یافور رکھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ظاہری ہوا تو حضور کی فراق میں اسی کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان مصطفیٰ کریم کی یاد میں قربان کر دی۔ اسی وجہ سے اس کنویں کا نام ہے بیر یافور۔ جب بھی کوئی صحابی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا کرتے تھے یافور کو بھیجتے، یافور جاتا صحابہ کے دروازے پر سر مارتا، صحابہ سمجھ جاتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد فرمایا۔ اسی کے سامنے یہ باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے اب چلیے اس کا بھی ذکر کراتے ہیں۔ ناظرین باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہے اس وقت۔ یہ وہ باغ ہے جو اس زمانے میں یہودی کا تھا، اور اسی یہودی کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد ہونے کی ترغیب دلائی، تو حضور کی ترغیب پہ وہ آئے اور یہودی سے بات کری، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آزاد ہونا ہے تو 300 پودے لگا کر دو، جب وہ بڑھ جائیں پھل دینے لگے تو پھر تم آزاد ہو، لیکن اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی تمہیں دینا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں انہوں نے یہ اس بات کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی امداد کرو، تو صحابی اٹھے، کوئی 10 کوئی 20 کوئی 40 کوئی 50 پودے لے کر آیا، کوئی 100 لے کر آیا۔ یوں کم وقت میں 300 پودوں کی کوانٹٹی پوری ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سلمان جاؤ زمین ہموار کرو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں کسی شخص نے مرغی کے انڈے کے برابر سونا ہدیے میں دیا، تو حضور نے وہ مرغی کے انڈے کے برابر سونا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور انہوں نے عرض کیا آگے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 اوقیہ کے مقابلے میں کم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سلمان لے کے جاؤ، اللہ اسی میں برکت عطا فرما دے گا۔ جب سلمان فارسی آ گئے
زمین کی کھدائی شروع کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ کے اندر صحابہ کی ٹیم کے ساتھ آتے، صحابہ کرام حضور کے دشت مبارک میں پودے رکھتے اور حضور اپنے ہاتھوں سے اس باغ میں پودے لگایا کرتے تھے۔ یہ باغ ہے باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول کرے۔ تھوڑا سا وزٹ کر لیں آپ لوگ کر کے۔ ناظرین، اس وقت میں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فیض الانوار کی جانب حاضر ہوں۔ اسی مقبرے کے اندر دیوار کے اندر آپ کا مزار فیض الانوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور 4 باندیاں ہیں۔ 4 باندی میں سے ایک باندی کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے بطن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد ہے جن کا نام حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں بیٹے دونوں کی قبر اسی دیوار کے اندر ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ بھی انہی کے غم میں رہا کرتی تھی اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ ماریہ قبطیہ کا تعلق جو ہے یہ عیسائی مذہب سے تھا، اور بادشاہ کموقس جو تھا مصر کا بادشاہ، اس کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ فرمایا تھا، تو وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن خط کی تعظیم کی اور تحفے کے طور پہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کو لے کے جانے والے تھے اور انہی کے ساتھ یہ آئیں، تو راستے میں ہی ان کو انہوں نے مسلمان بنا دیا تھا اور ایمان والی ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ اللہ پاک ان کی مزارت کی ہمیں بھی برکت عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو مٹی کا ڈھیر ہے اس کے آگے اونچا ہے وہ گھر تھا آپ کا، کالا مٹی اونچا ہے وہ گھر تھا، کالا والا پہاڑ ہے جو کالا تھوڑا سا اونچا ہے کالا، اس میں 2 قبریں ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد جمعہ کے پاس حاضر ہیں، اور قبا وہ رہا قبا، مسجد کی تعمیر تقوی کی بیس پہ رکھی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی تعمیری کام پورا کر کے یہ یہاں سے شہر مدینہ جا رہے تھے، تو یہ مسجد جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اس مقام پر اس زمانے میں بنو سالم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو سالم میں قیام رہا اور سب سے پہلے نماز جمعہ حضور نے اس مقام پر ادا فرمائی ہے، اور حضور سے پہلے ایک صحابی ہیں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے۔ جب 40 مسلمان ہو گئے تو اسی مقام پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، انہوں نے نام جمعی رکھا تھا، اور 2 بکری ذبح کیے تھے، صحابہ کی دعوت کی تھی، اس لیے کہ وہ کہتے کہ عیسائی بھی تہوار منا رہے ہیں، یہودی بھی تہوار منا رہے ہیں، تو ہمارا بھی تہوار ہونا چاہیے، تو انہوں نے جمعہ کی نماز یہاں پر پڑھائی تھی۔ اسعد بن زرارہ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جمعہ کو اللہ پاک نے واجب قرار دے دیا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جمعہ یہاں پر قائم کروایا۔ اللہ پاک تمہاری حاضری قبول فرمائے، آمین۔
नाज़रीन, इस वक्त हम हज़रत कुलसुम बिन हदम बिन औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दस बाग में हैं। ये जय्यद साहबा में इनका नाम भी आता है और पहले में ज़ुबान रसूल है हज़रत कुलसुम बिन हदम बिन औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना सफ़र फरमा कर आए थे तो इन्हीं के घर पे हुज़ूर का क़याम रहा और ये जो जगह है ये पहला मुसल्ला है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहाँ पर सरकार ने यहाँ पर सबसे पहले नमाज अदा फरमाई और यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। और इस घर में सरकार थे जो सामने है हज़रत कुलसुम बिन हदम बिन औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है। और इसी सफ़र के दौरान मस्जिद क़ुबा की तामीरी काम की गई, क्योंकि हज़रत कुलसुम बिन हदम बिन औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिन्होंने क़ुबा की ज़मीन जो है वक्फ की थी और उसी ज़मीन पर मस्जिद क़ुबा बनाई गई। और जो 14 से 18 दिन हुज़ूर का क़याम रहा है, उस क़याम के दौरान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीर अज़क के पानी को इस्तेमाल फरमाया था। बीर अज़क का कुआं भी है यहाँ पर। हाजी थोड़ा सा आगे बढ़िए, मकान भी दिखा दें, ये मकान को थोड़ा करीब से दिखाएं। ये बीर अज़क का कुआं है। कुआं दर हकीकत उस तरफ है, उस कुएं का ये हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था यहाँ पर और सहाबी रसूल है। कबीला बनु हुनैफ से आपका ताल्लुक था। जब ये बीमार पड़ गए थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकाम पर उनकी इयादत के लिए आए थे और जब आपका इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले आए थे और अहले मदीना ने इसी मकाम पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया था। 2 वक्त यहाँ नमाज पढ़ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित है। इसको मस्जिद हुनैफ भी कहते हैं और मस्जिद फज्र भी कहा जाता है। नाज़रीन, मदीने पाक में ये बीर हजीम का कुआं है, जिस कुएं के पानी से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया था और वज़ू का बचा हुआ पानी इस कुएं में दाखिल फरमाया था। आज भी माशाल्लाह इस कुएं में पानी है। 1444 साल हो चुके हैं, पानी कभी भी खुश्क नहीं हुआ, पानी मुसलसल आता है। तो वज़ू फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का बचा हुआ पानी इसमें दोबारा दाखिल फरमाया। और ये मस्जिद अल-उसबा है, मेरे सीधे हाथ पे देख रहे हैं। मस्जिद नूर भी कहा जाता है, मस्जिद तौबा भी नाम है इसका। 2 सहाबा इकराम थे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जब वापसी का वक्त आया तो अंधेरा हो चुका था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी इनायत फरमाई जो टॉर्च की तरह जलने लगी। उसकी रोशनी में दोनों सहाबा यहाँ तक आए। यहाँ से 2 तरफ जाना था तो इसी मकाम पर दूसरी लकड़ी टच की, वो भी रोशन हो गई। उसी निस्बत से नाम है मस्जिद नूर। नाज़रीन, इस वक्त हम वादी अक़ीक़ में हाजिर हैं। ये वादी अक़ीक़ है, निचला हिस्सा जो देख रहे हैं इसको हदीस पाक में जन्नत की वादी कहा गया है। और एक सहाबी हैं हज़रत सलमान बिन अबू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो जानवरों का शिकार करते थे जंगलात में जाके, और आप फरमाते गोश्त का कुछ हिस्सा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया करता था। हुज़ूर ने फरमाया, ए सलमान बिन अबू, क्या खूब था कि जब तुम शिकार करने जाते तो वादी अक़ीक़ में जाते, कि जब तुम जाते तो मैं तुम्हें रुख्सत करने जाता और जब तुम आते तो मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता। यानी इससे, इस हदीस से इस वादी की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर वादी अक़ीक़ से मोहब्बत फरमाते थे। हुज़ूर खुद फरमाते कि मेरा रब का फरिश्ता इस वादी में मेरे पास आया और उसने कहा, उसने अर्ज़ की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वादी में नमाज पढ़ी है और ये ऐलान फरमा दीजिए कि उम्रा हज में शामिल कर दिया गया है। इस वही से पहले उम्रा हज में शामिल नहीं था, जब यहाँ पर वही नाजिल हुई तो उम्रे को हज में शामिल कर दिया गया। ताबई बुजुर्ग अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है रज़ी अल्लाह तआला सहाबी के भाई ताबई, उनका कुआं है वो सामने, पानी की टांकी है ऊपर, उसके नीचे कुआं है, उसका पानी उसमें डाला जाता था। पहले नीचे पूरा पानी पीने का सिस्टम था, लेकिन अब नहीं ऐसा कुछ, वो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन आने वाले वक्तों में कभी इम्कान है कि खोल दिया जाएगा।
عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور معروف قضا ہے، اور یہ بہت بڑا پیلس ہے جو حاجیوں کے لیے آپ نے بنوایا ہوا تھا. یہ سامنے دیکھا ہے آپ جی. یہ پیلس ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مہمان نوازی کے لیے بنایا تھا انہوں نے. جب بھی کوئی حاجی مکہ سے مدینہ آتے تو یہاں پر اسٹے کرتے، کھاتے پیتے، دھوتے، نہاتے، آرام کرتے تھے. اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جایا کرتے تھے. کہ ظاہر ہے مکہ سے لے کر مدینہ تک کہیں بھی اس طرح کا معقول انتظام نہیں تھا. یہ مہمانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے آپ نے یہ پیلس بنوایا ہوا تھا. اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتا ہے یہ وہ تابعی بزرگ ہیں، تابعی ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی. اللہ پاک وادی عقیق کی حاضری، اس مقدس مقام کی حاضری قبول فرمائے. ان کی برکتوں سے اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، بار بار حج و عمرے کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی. ترکیوں کا بنایا ہوا ریلوے اسٹیشن، اور وہ مسجد ہے مسجد عمبریہ، سلطان عبدالحمید خان صاحب کی بنائی ہوئی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ بنت حسین بن علی، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی. ان کی شکل و شباہت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی بہت زیادہ، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے والد نے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا تھا، اور انہی کا کھدوایا ہوا کنواں بھی ہے. یہ کنواں ہے نا جی، انہی کا کھدوایا ہوا کنواں کا نام ہے بیر زمزم. یہاں کالے کالے پتھر نکلتے تھے. تو سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی بارگاہ میں جب شکایت کی گئی تو آپ یہاں پہ تشریف لے آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پانی کا چھڑکاؤ کیا تو اللہ پاک نے زمین کو نرم کر دیا. بیر زمزم میٹھا پانی نکلتا ہے یہاں سے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا یہاں پر، جہاں پر اس وقت مسجد قائم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آپ نے بھوک کے آثار دیکھے. گھر پہ آپ بی بی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے، کہتے کچھ بھی نہیں ہے، جو کے دانے. کہا ٹھیک ہے تم آنڈا تیار کرو، میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں. آپ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت بی بی کے حوالے کیا، مقام خندق پہ چلے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے. چند صحابہ کو لے لیں ساتھ. حضور فرماتے چلو خندق والو، جابر کے گھر پہ دعوت ہے. یعنی اسی مقام پر 1000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور تشریف لے آئے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائے کہ 10 افراد کو گھر میں بیچتے رہے. 10 آئے کھانا کھائے چلے گئے، 10 آئے کھانا کھائے چلے گئے. راوی حدیث کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ 1000 صحابہ کو حضور نے کھانا کھلا دیا، نہ روٹیاں کم ہوئی نہ سالن کم ہوئی. ایک معجزہ. دوسرا معجزہ، تمام ہڈیوں کو رسول اللہ نے جمع فرمایا، پھونک مارا، دوبارہ بکری کان جھاڑتے ہوئے زندہ ہو گئی. تیسرا معجزہ یہ ہوا کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دینے گئے تھے یہاں سے، تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا تھا. تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھ دیا اور گردن پہ چھری چلا دی. وہ ذبح ہو گیا بچہ، خون کا فوارہ دے گا. دوسرا بھائی بھاگا تو چھت سے گرا، وہ بھی انتقال کر گیا. 2 لاشوں کو اسی گھر کے اندر چھپا کے صبر و شکر کی پیکر بیوی نے رکھ دیا.
کہ جب حضور چلے جائیں گے تو میں حضرت جابر کو بتاؤں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہوا یہ کہ اس مقام پہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آیا ہے کہ جابر سے کہیے بچوں کو لے کر آئے۔ جابر گھر میں جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں بچے کہاں، کہتی ہیں بچے یہاں نہیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے یہاں نہیں ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہیے جابر سے کہ بچوں کو لے کر آئے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ وہ بچے آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کریں۔ دوبارہ ارشاد سن کے جاتے ہیں تو بیوی نے دیکھا معاملہ خراب ہو رہا ہوگا تو انہوں نے شوہر کا ہاتھ تھاما، اس مقام پہ لے کے جاتی ہیں جہاں لاشوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، جیسے کپڑا ہٹایا لاشوں سے حضرت جابر کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اب گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہے اور دونوں بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ یہی کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے اللہ کے قدموں میں لٹا دیا۔ جبریل علیہ السلام ابھی گئے نہیں تھے، موجود تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں اللہ دونوں بچوں کو زندہ کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اسی مقام پہ دونوں مرے ہوئے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس مقام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، صحابہ کے فیضان سے ہمیں مشرف فرمائے، ہمارے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین جبل صلاح کے دامن میں حاضر ہیں اور اسی پر وہ غار ہے جس غار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سجدہ فرمایا تھا امت کے غم میں، اور صحابہ کرام پورے مدینے میں سرکار کو ڈھونڈتے رہے۔ جب یہاں پر آئے تو بکریوں کا چرواہا تھا، اس سے پوچھا حضور کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، اوپر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب صحابہ گئے غار میں تو حضور کو پایا اور جبریل علیہ السلام اس غار میں بھی حاضر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا۔ راستے میں جب یہاں سے جائیں گے اوپر تو تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے نا، اس غار سے تقریباً 10 قدم نیچے ہے، ریڈ کلر وہاں مارا ہوا، لال کلر، حضور کے 2 پیر کے نشان ہیں۔ جی یہ مسجد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نیچے والی اور وہ اوپر دیکھیں یہ مسجد ہے چھوٹی سی، یہ مسجد علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ والی وہ مسجد فتح اوپر والی، مسجد الفتح اوپر والی مسجد ہے۔ چلو کھائے لگیے، دیکھو نہیں کھا رہا، کچے ملے گا میں جی۔ ناظرین یہ جو بونڈی نظر آ رہی ہے جس میں بورڈز لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ کنواں ہے یہودی کا جس کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں سے مہنگے داموں میں پانی بیچا کرتا تھا تو صحابہ کو پانی خرید کے پینے میں کافی دشواری ہوتی تھی۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کون ہے جس کنویں کو خریدے، اللہ آپ مسلمانوں کے لیے وقف کرے خرید کر، تو اللہ کریم اس کو جنت میں جنتی چشمہ عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے بات کری، اس نے انکار کر دیا، لیکن آدھا کنواں بیچنے پر تیار ہو گیا۔ پہلے آدھا بیچا، بعد میں کوئی پانی اس سے خریدتا ہی نہیں تھا، تو پورا کنواں بیچ دیا، اپنے پورا کنواں 1 لاکھ کچھ درہم میں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ امیر عثمان، اس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، دیگر اور بھی کئی صحابہ کرام، 67 صحابہ اس میں ہیں پورے اس دائرے میں، اور 3 صحابہ بازو والے قبرستان میں۔ سلام پیش کریں، السلام علیکم، السلام علیکم یا سید الشہداء، یا سید الشہداء امیر حمزہ، امیر حمزہ اسد اللہ، اسد اللہ اسد الرسول، و اسد الرسول، السلام علیکم، السلام یا علیکم امیر طیبہ، یا امیر طیبہ، اما رسول اللہ اما رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہم، السلام علیکم، السلام یا علیکم سیدنا یا سیدنا عبداللہ بن جہش عبداللہ بن رضی جہش اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی السلام عنہ، علیکم، السلام یا علیکم سیدنا یا سیدنا مصعب بن عمیر مصعب بن رضی عمیر اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، السلام یا علیکم اصحاب الرسول یا اصحاب الرسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہم۔ الفاتحہ۔ ناظرین، اس وقت ہم مقام احد پہ حاضر ہیں۔ یہ جبل رما کا پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز متعین فرمائے تھے، فکس کیے تھے، اور یہ حضور کا آرڈر تھا کہ جب تک ہم ہارے یا جیتے، جب تک ہمارا آرڈر نہیں آئے گا آپ کو نیچے نہیں اترنا ہے۔ اس طرف سے مشرکین آئے تھے اور صحابہ کی ٹیم اس طرف تھی، انہوں نے ہکالا اور مار بھگایا تو وہ بھاگ گئے، اسی خوشی میں نیچے اترے، اور پیچھے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، یہ دونوں چھپے ہوئے تھے، تو یوں جا کے پیچھے سے صحابہ پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور یہ جبل احد کا پہاڑ ہے جس کے داون میں عظیم مارکہ ہوا غزوہ احد کا، اور یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ من ارکان الجنہ، یہ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہوگا۔ اور ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے تھے، تو یہ پہاڑ جھومنے لگا تھا، حضور نے ایک ایڑی ماری اور فرمایا ٹھہر جا، تجھ پہ 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آلات فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر۔ ایڑیا زخمی ہونے کی صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ایک غار کے اندر بٹھایا ہوا تھا، وہ غار بالکل پہاڑ کے قریب ہے، انشاءاللہ ہم ادھر بڑھتے دکھاتے ہیں۔ دیوار نظر آئے گی، دونوں درار کی زخمی ہونے کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں صحابہ نے آرام کے لیے بٹھایا ہوا تھا، اور شیخین ہے جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نمازیں ادا فرمائی تھی، عصر، مغرب، عشاء۔ شب جمعہ کی رات حضور نے یہاں گزاری تھی، اور جبل احد پہ جاتے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ بنو نجار کے لوگ یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر مقدم فرمایا تھا، اور زرہ زیبتن حضور نے یہاں فرمایا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر بنا ہوا گوشت لے کر آئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا گوشت بھی تناول فرمایا تھا۔ مسجد شیخین 2 ننھے صحابہ کی کشتی سرکار نے اسی میدان میں کروائی تھی، اور وہ کشتی میں جیتنے کے بعد دونوں کو جنگ میں جانے کی حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ کریم ہمارے حاضر قبول فرمائے۔